آگے نہیں اندر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن وہ بھی بہتر ہو رہی. لیکن ساری ذمہ داری یا عدلیہ پہ ڈال دیتے ہیں یا فوج پہ ڈال دیتے ہیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں تسلسل رہا جمہوریت کا گورنمنٹ کا تو 5 سال بعد پہلی دفعہ چینج ہوئی ورنہ 2 سال بعد 3 سال بعد فنش. اسی طرح جو ادارے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, میرٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر اپوزیشن رات دن بولے کہے آؤ یہ بل لے کے آئے یہ بل لے کے آئے تاکہ سارے معاملہ سیدھے ہوں, بجائے اس کے اوپر ٹارگیٹ نہ کیا جائے چلو جی ہم آتے ہیں ہم جاتے ہیں. نہیں, کہا جائے کہ ہم نے ملک نہیں کرنا ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے انہوں نے وہاں جلسہ کیا 27 کرے, ہم نے سافٹ دیا, ہم پھول لے کے کھڑے ہوں ٹھیک ہے, اب ہمیں بتائیں کیا کیا کام کرنا. ملک سب کا ہے, ایک کا ملک نہیں. اس وقت مل جل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹھ کے 100 ٹیمیں دینے کی بات ہے. اور دیکھیں اگر ہم صاحب ایک سیکنڈ اگر ہم 100 ٹیمیں دے دیں ملک کا, ہمارے پاکستانی بھائی باہر ملکوں میں ٹائیکون بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بزنس کرنے سے بھی تعلق ہے, وہ چاہتے ہیں پاکستانی کچھ کرنے کے لیے, لیکن ہم ان کو اچھے ادارے دے دیں. دیکھیے گا پیسہ یہاں کتنا تک کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. صرف ایک منٹ میں شیخ صاحب سے تھوڑا سا ایک گزارش کروں گا. پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں 20%, ایکسپورٹ ہماری 30% کم ہوئی ہے. تھوڑا سا ذرا شیخ صاحب روشنی ڈال دیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک امیج آپ دے دیں سافٹ امیج سافٹ, آپ کے ملک اتنا تیز ہے رات دن اس پہ ترقی ہوگی, آپ دیکھیں گے یہاں کتنا پیسہ باہر سے آتا ہے. چونکہ میں کچھ اپنے ڈیلیگیشن اور سافٹ امیج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سافٹ امیج یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ سے بھی غلطی ہو نا اپوزیشن کے, میں پروٹیسٹ کروں گی لیکن میں رستہ بند نہیں کروں گی, یہ سافٹ امیج ہے. میں اچھے طریقے سے آپ کو یادیں نہیں کروں گی, میں ٹریفک کو بلاک نہیں کروں گا, کسی کا ٹائم ضائع نہ ہو, کسی کا اسکول بند نہ ہو, کسی کا دفتر بند نہ ہو. میں ٹریفک چلتی رہے. پچھلی گورنمنٹ میں آپ لوگ بھی تو کرتے تھے نا. ہم نے کیا, ریکارڈ چیک کر لیں, مینار پاکستان میں کیمپ کے اندر پروٹیسٹ کیا جو ایک ریکارڈ ہے, کسی کا روڈ نہیں بند کیا, کچھ نہیں کیا. ہمارے میاں شباز شریف صاحب نے تسلسل کو کچھ باتیں کی, بعد میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ معافی مانگ چکے میڈیا کے اوپر, مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی. لیکن یہ کیا سبق سیکھا ہم نے, غلطی مان لینی بڑا پن ہے, غلطی تسلیم کر لینی بڑا پن ہے, اس سے بہتری کی طرف جاتا ہے. سافٹ امیج یہ ہے کہ اب اپوزیشن کہے یہ جو غلطی ہے وہ نکالے, عوام دیکھے گی, عوام ووٹ کا حق استعمال کیا, پیپل پارٹی نے اگر ڈیلیور نہیں کیا تو وہ ایک صبح تک محدود رہے گی. ہم نہیں ڈیلیور کریں گے ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے, یہ آگے آ جائے. ہمیں کیا مقصد ہے ملک کی بہتری کے لیے رات دن کام کرنا. جی بٹالوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. عدلیہ نے جس طرح سے یہ سیاسی کشیدگی کی صورتحال کو ڈیفیوز کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے, لیکن اگر یہ فیصلہ آئندہ ہونے والے جمہوری احتجاجات کے لیے ایک نظیر بن گیا تو اس سے جمہوری عمل کے متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا؟ عظمیٰ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ نے اس سیاسی ابال کو کوئی ڈیفیوز نہیں کیا. میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لیں آپ. عدلیہ اس میں پارٹی نہیں ہے, خدا را. لیکن اس کی مداخلت سے تو یہ سچویشن جو ہے کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی مداخلت نہیں. میں کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کوئی مداخلت نہیں ہے. ایک پارٹی اپنی اپلیکیشن لے کے کورٹ میں پٹیشن فائل کرتی ہے کہ جناب میری یہ دادرسی کی جائے. کورٹ اس کو بائی بکس بائی لا, اور وہ لا جو پریویلنگ لا ہے, جو لا آف لینڈ ہے, اس کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتی ہے اور ایک تمام تر عدل کو, تمام تر بکس کو, تمام تر قانون کو, آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ایک ڈیسیژن دیتی ہے. اس کو آپ ڈیفیوز کرنا نہیں کہہ سکتی. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے حالات ڈیفیوز ہوئے. یوں کہہ لیں ہے ہی ایسا ہی. آپ جو آپ کہتی ہیں جس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ اس میں پارٹی ہے ڈیفیوز کرنے میں. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ سچویشن جو ڈیفیوز ہوئی ہے اس میں جو ہے اگر یہی جمہوری احتجاجات کے لیے آئندہ سالوں کے لیے یہی ایک نظیر بن جاتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پارٹیوں کی اپنی ایک وزڈم تھی, پارٹیوں کی اپنی ایک اچھائی تھی کہ وہ اپنے زخم لے کے عدلیہ کے پاس گئے کہ یہ ہمیں پرابلم ہے, آپ اس میں لا کے مطابق فیصلہ کر دیں. اب عدلیہ نے لا سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے اور اس سے نکلنے کا رائٹ بھی کوئی نہیں ہے, نہ اس سے کبھی نکلیں نہ وہ نکلیں گے. انعام شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
اس میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے آپ کے ایک انفارمیشن بھی دے دوں کہ کل خان صاحب دوپہر تک بالکل تیار نہیں تھے اس کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ ان سے صحافیوں نے پوچھا بھی تھا، ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز پہ چلا ہوا بھی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں ہمارا دھرنا ضرور ہوگا، عدلیہ میں کیس چلتا رہے گا، اس میں ٹائم لگے گا، ہم دھرنا ضرور دیں گے۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے ویل نون پرسنالٹیز نے ان سے ملاقات کی، انٹرنیشنلی وہ ویل نون نہیں ہے، اور پھر ان کو سمجھایا گیا کہ آپ پلیز اس کام کو نہ کریں، اس سے کلیش ہو جائے گا۔ تو بڑی مشکل سے پھر ان کی سمجھ میں آیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا اعلان ہوا۔ یہ آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں انسائیڈ، اور یہ اسی طرح بالکل ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جا کے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں اور ہم یوم تشکر منا لیتے ہیں۔ اب یوم تشکر کیوں منایا گیا؟ کارکنوں کی پٹائی پہ منایا گیا، یوم تشکر کرنل صاحب کی شہادت پہ منایا گیا، یہ فیصلہ ذرا کرنا عوام کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ تو ان چیزوں کے اوپر بڑا کنسرننگ ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت کی مداخلت کی وجہ سے نہیں ہوا؟ میں نے جی جو بات کرنی تھی سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہیں، اور ان کو ہاں ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا، اور یہ ان کو بڑا کیٹیگوریکل بتا دیا گیا کہ عدالت میں یہ کیس بالکل میرٹ پہ چلے گا۔ مداخلت نہیں ہے، میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ کسی مداخلت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ میں کیٹیگوریکل کر دوں آپ کو۔ عدلیہ کی مداخلت یہ مداخلت نہیں ہے، یہ ایک قانونی فیصلہ ہے، مداخلت نہیں ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ میرٹ پہ آگے کیس چلنا ہے، اس کے اوپر کسی کی اس طرح نہیں ہونا کہ آپ نے زبانی کلامی کہہ دیا اور مانا جائے گا، تو ایسا نہیں۔ اس کے بعد ان کو پھر سمجھایا گیا، اور اچھا ہے کہ وہ سمجھ گئے ٹائم پہ۔ اور دوسرا آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ پہلے نون لیگ والے سارے احتجاج کر رہے تھے، کہہ رہے تھے خان صاحب نے غلط ڈیسیژن لیا ہے، غلط ڈیسیژن لیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب کل انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں کر رہا، تو سارا فیس بک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے ہی خان صاحب کے اگینسٹ ہو گئے۔ سب نے کہا دیکھیں خان صاحب کیا یہ اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، نہیں احتجاج کرتے۔ یہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، حالانکہ نون لیگ چاہتی تھی کہ وہ نہ کریں جلسہ، اور ایکچولی ہوا بھی ایسا ہی۔ ابھی نام صاحب، ابھی الیاس مجید صاحب نے ایک رویوں کا اور لہجوں کا بات کی تھی۔ جی بالکل۔ میں ایک ان سے معذرت کے ساتھ ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فکرہ کہ گورنمنٹ کا لاہور کا پوسٹ گریجویٹ ایک بہت بڑے نام تحریک پاکستان کے کارکن کا بیٹا، خواجہ صفدر کا بیٹا، سر آپ نام لے لیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ خواجہ آصف اگر یہ لینگویج استعمال کرے گا، تیرا کیا بنے گا کالیا، تو اس قوم کی ذہنی حالت پہ افسوس۔ اور یہ آپ کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے بٹالوی صاحب کہ کوئی کسی کے گھر کے باہر آ کے گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو کوئی نہ کوئی بیچ میں بزرگ جتنا مرضی سمجھائے، بچہ اٹھ کے ضرور بولے گا۔ یہ بچہ میں مثال دیتا ہوں، بچہ کیا وہ گورنمنٹ میں ایک وزیر ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے۔ میری بات سن لیں، 68 سال کا بچہ نہیں میری بات میں بات کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں بات سنیں، میں بات کی ہے ایک فیملی کی، میں نے بات کی ہے ایک گورنمنٹ کی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جی بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ ناظرین، پاناما لیکس احتجاج کی نئی صورتحال کو کسی ایک پارٹی کی فتح یا شکست سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ ملکی سلامتی کو درپیش ایک ہولناک طوفان کا ٹل جانا تمام حلقوں کے لیے ہی خوشائند ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر مبارکباد کی مستحق ہیں۔ سپریم کورٹ کی بر وقت پیش رفت جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا روشن باب اور درست سمت میں پہلا قدم ہے۔ پروگرام حقائق سے اپنی میزبان عظمیٰ خان رومی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔